یہ علم دانش اور فہم و فراست حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ غور و فکر ہے، اور غور و فکر دو طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ذات الہی پر غور و فکر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اسرار الہی پر، کارخانے قدرت پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ذات الہی کا تعلق ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس لیے کہ ہماری عقل اتنی محدود ہے اور ذات الہی اتنی وسیع ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہوش و حواس سے ہماری ہو جائیں گے، تو اس کے لیے منع فرما دیا گیا کہ ذات الہی پر غور نہ کیا جائے کبھی، لیکن اسرار الہی پر غور کیا جائے، رب کی تخلیقات پر غور کیا جائے، نظام کائنات پر غور کر لیا جائے۔ تو اس غور و فکر کے لیے ہمیں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے۔ تو یا تو پھر اس پر عمل کیا جائے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، یا پھر دوسری ایک چیز ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور کرنا شروع کر دیں، قرآن پاک کی آیات پر، اس کے حروف پر، اس کے الفاظ پر غور کرنا شروع کر دیں۔ اور اس پر غور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیں۔ قرآن پاک کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد ہم پر اس کے نئے معنی کھلنے لگتے ہیں، خود بخود عربی نہ جاننے کے باوجود معنی کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اس کا معجزہ ہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم تسبیحات کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ذکر اذکار کے پیچھے بھاگتے ہیں، جبکہ قرب الہی کے حصول کا آسان ترین راستہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا ہے۔